ایران کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل اہداف پر حملوں کے سلسلے میں غیر معمولی تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب نے اپنی 91ویں لہر کے دوران امریکی طیارہ بردار بحری بیڑے USS ابراہم لنکن کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے مختلف شہروں پر بھی میزائل داغے گئے، جہاں اسرائیلی دفاعی نظام کی ناکامی کے باعث میزائل براہ راست اہداف پر گرے اور شدید دھماکے ہوئے۔ ایران نے قشم جزیرے کے قریب دشمن کا ایک لڑاکا طیارہ مار گرانے، بغداد ایئرپورٹ پر امریکی لاجسٹک مرکز اور بحرین کے ایمیزون کے کلاؤڈ فیسلٹی کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے، جس میں کئی امریکی فوجیوں کے ہلاکتوں کی اطلاع دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافے اور علاقائی جنگی صورتحال کے پیش نظر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 137.24 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 184.49 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 458.41 روپے اور ڈیزل کی قیمت 520.35 روپے کا ہو گیا ہے۔ اس مشکل صورتحال میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ٹارگیٹڈ سبسڈی کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت موٹر سائیکل سواروں کو ماہانہ 20 لیٹر پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر رعایت دی جائے گی، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ اور مال بردار گاڑیوں کے لیے بھی خصوصی سبسڈی پیکیج متعارف کرایا گیا ہے۔ IMF نے پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی میں کمی سے متعلق پاکستان کی درخواست ماننے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ حکومت ایران جنگ کے باعث عالمی مارکیٹ میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا بوجھ عوام پر منتقل ہونے سے روکنے کے لیے کوشاں ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF کے ابتدائی منفی رد عمل کے باوجود وزارت خزانہ کو دوبارہ عالمی ادارے سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ مہنگائی کے طوفان کو روکا جا سکے۔ واضح رہے کہ اس وقت پیٹرول پر 100 روپے اور ڈیزل پر 55 روپے فی لیٹر لیوی عائد ہے اور حکومت اب تک ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کر کے 129 ارب روپے کی سبسڈی فراہم کر چکی ہے تاکہ قیمتوں کو مزید مستحکم رکھا جا سکے۔